اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک بار پھر حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے، تو بسم اللہ کرتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی چیز کی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مجھے مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتی ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میرے لیے مچھلی لانے کو ہے۔ چھوڑ دو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آپ نے کبھی کوئی چیز کی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی اور میں پورا نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہی ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نفل پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹکری مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تھا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے، پھر میں نے جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پورا کر کے ڈر رہے ہیں کہ کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئی، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چل گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو لیا، لیکن کانوں کی پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بنتا ہے، یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا۔ اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پورا کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کہ حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں نے اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسی مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعائیں کرے اور عمر کی معافی کی بھی دعائیں کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے کرم ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔